اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سورہ تین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چار چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والتین، مجھے تین کی قسم، انجیر کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، اور وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم۔ چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اور چار قسموں کے کھانے کے بعد فرمایا کہ جو بہت ہی زیادہ اہم ترین اور سچی اور پکی بات تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس انسان کو میں نے بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈھانچے میں، سانچے میں پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی خوبصورتی اگر دیگر جانداروں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو اور اس کے اعضاء کو جس انداز سے پیدا کیا ہے، تو باقی جانوروں کے مقابلے میں اور جانداروں کے مقابلے میں جب انسان کو دیکھا جائے تو اس کے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ خوبصورت سانچے میں اس کو پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو، حضرت انسان کو ہم نے عزت دی ہے، اس لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اور چار چیزیں اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کی ہے کہ جو دیگر جانداروں کے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو خوبصورت جسم سے نوازا ہے۔ اس قسم کا جسم کسی اور جاندار کا، کسی اور جانور کا کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، اس کو نظر نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ خوبصورت کسی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے وہ خوبصورت روح عطا کی ہے۔ باقی جانداروں میں جان تو موجود ہوتی ہے، لیکن انسان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک روح پیدا کی ہے، وہ روح اس انسان کا وہ اعزاز ہے جو دیگر جانداروں کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اور تیسری قسم کی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس سے نوازا ہے وہ صفت ملکیت ہے، کہ فرشتوں والی صفت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کی ہے، عبادت والی صفت اور عاجزی والی صفت، اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والی صفت جو فرشتوں کی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس صفت سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان ہی کو نوازا ہے۔ اور چوتھی جو قسم ہے، چوتھی جو چیز، جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رب سے محبت کرنے کا جذبہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان ہی کو بخشا ہے۔ یہ اس انسان کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور مخلوق میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو چار وہ صفات ہیں جس میں انسان دوسرے جانداروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ پہلی صفت وہ انسان کا خوبصورت جسم ہے، اور دوسری چیز انسان کی خوبصورت روح ہے، اور تیسری چیز انسان کی صفت ملکیت، فرشتوں والی صفت ہے، اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت کا، خالق کا محبت کا جذبہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے موجود کیا ہے۔ خلیفہ منصور عباسی کا ایک درباری تھا جس کا نام عیسیٰ ابن موسیٰ تھا۔ وہ ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند وہ فل روشن تھا اور پورے جوبن پر تھا، اور وہ اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہا تھا، اور بہت ساری باتیں جب اس نے کی تو پھر جذبات کے رو کے اندر آ کر اس نے اپنی گھر والی کو کہا ان لم تکونی احسن من القمر فانت طالق ثلاثا، کہ اگر اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو پھر تیرے کو میری طرف سے 3 طلاقیں ہوں۔ یہ بات اس نے کی جذبات کے روم کے اندر آ کر اور محبت کے رو کے اندر آ کر، لیکن اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے کا جا کے پوچھا جائے کہ آیا یہ بیوی کو 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہے یا واقع نہیں ہوئی۔ علماء کے پاس گئے، جس عالم کے پاس بھی جاتے تھے آگے سے وہ کہتا جی 14ویں رات کا چاند جتنا خوبصورت ہے، اس کی تو لوگ خوبصورتی کی مثالیں دیتے ہیں، ایک عورت اور ایک عام انسان وہ کہاں چاند سے 14ویں رات کی چاند سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ تو جس کے پاس بھی ہو جاتا تھا آگے سے اس کو یہی فتویٰ دیا جاتا کہ آپ کی بیوی کو 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہے۔
یہ کرتے کرتے بہت زیادہ پریشان ہوا کہ ہر بندے جس عالم کے پاس جا رہا ہے وہ آگے سے یہی کہہ رہا ہے کہ 14ویں رات کا چاند واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں تیری بیوی کے چہرے کی کیا حیثیت ہے۔ وہاں ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ عالم تھے، وہ رہا کرتے تھے، لوگوں نے ان سے جا کے پوچھا کہ تمام علماء نے تو فتویٰ دے دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میری رائے پوچھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 کے اندر کیا فرمایا؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی بات کو تاکید کرنے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اور لوگوں کو یقین دہانی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر قسم کھا رہے ہیں تو واقعی اس بات میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بغیر قسم کے بھی کوئی شک کرنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، اور مجھے طور سینا کی قسم، اور مجھے اس مکہ کی قسم، 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس انسان کو ہم نے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب 4 قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان تمام چیزوں سے زیادہ خوبصورت ہے، ان تمام چیزوں کے اندر آسمان زمین بھی شامل ہے، چاند سورج ستارے بھی شامل ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے، اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو حقیقت یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے اور انسان کو تکریم دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اور جانور یا جاندار بھی پیدا کر سکتے تھے، خاص فضل، احسان اور مہربانی کی سے اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو ہمیں اپنی اس عہدے کی اور اس حیثیت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔